خطابت کے زور میں کہہ دیا نہیں، میں اپنی تائید میں، اپنی توثیق میں بریلی کے تاجدار کے کلام میں سے پیش کرتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانا یا پڑھوا۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانا یا بولو آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر کہ سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اب جب سدرہ سے حضور اوپر چلے نا، اب سننا ذرا توجہ سے، بخاری شریف میں حدیث معراج 30 اجلہ صحابہ کرام سے حدیث معراج ان کے راوی جو ہیں 30 اجلہ صحابہ کرام سے مروی ہے سیر معراج کے واقعہ۔ اب ذرا غور کیجیے، حضور فرماتے ہیں جب مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی تو حضور فرماتے ہیں ثم اُرِجَ بِی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، مجھے اوپر لے جایا گیا۔ تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، بشریت کی معراج کمال کے منتہا پر جلوہ گر ہوئی، پھر آمنہ کے لال میلاد والے آقا، قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، حوض کوثر کے جلوہ گر ہو کر جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے آقا، پھر جب سدرہ کی طرف بڑھے مسجد اقصیٰ سے تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا۔ ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ساتوں آسمان حضور کے تلوں کے نیچے رہتے ہیں۔ میں مضمون کو پھیلانا نہیں چاہتا، چند پہلوؤں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ سے چلے، بشریت کی معراج وہاں مکمل ہو گئی، جب چلے آسمانوں کی طرف شان نورانیت کی معراج شروع ہوئی، اور پھر جہان نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہوتا ہے؟ وہ جبریل امین ہے، ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ فرشتوں نے بھی عرض کی شب معراج باری تعالیٰ تیرے محبوب آ رہے ہیں، دل تو ہمارا بھی کرتا ہے محبوب کا دیدار کریں، ہم بھی دیدار مصطفیٰ کے متمنی ہیں، آرزو مند ہیں۔ دین اعظم نے فرمایا جس فرشتے نے میرے محبوب کے جلوہ زیبا کی جھلک دیکھنی ہے، چلو 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 سب سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ وہاں نبیوں کو مسجد اقصیٰ جمع کیا، عالم بشریت کے اعلیٰ ترین افراد کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور عالم نورانیت کے اعلیٰ ترین افراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل ملائکہ کی جماعتیں سدرہ پہ آ گئیں، اور میں سدرہ پہ کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب آ رہے ہیں، ان کا استقبال بھی کرو، ان کی زیارت بھی کرو۔ پھر قرآن مجید نے حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا سورہ النجم کی آیت میں اشارہ، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا، فرماتے کس نے ڈھانپا تھا؟ ملائکہ کو وہاں اکٹھا کیا گیا تھا، اجتماع تھا فرشتوں کا، ملائکہ کا، سدرہ کو ڈھانپ لیا ملائکہ نے۔ میرے مصطفیٰ جب بڑے مسجد اقصیٰ سے سوئے سدرۃ المنتہا تو وہاں ملائکہ نے میرے آقا کا استقبال بھی کیا، حضور کی زیارت بھی کی۔ فرشتے فیض یاب ہوئے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء فیض یاب ہوئے، مرسلین اعظام فیض یاب ہوئے، اور ادھر عالم نور فیض اٹھا رہا ہے، ادھر عالم بشریت فیض اٹھا رہا ہے، ادھر عالم نورانیت فیض اٹھا رہا ہے۔ اور جب عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، لو دنوت انملۃ لاقتربت، میں انگلی کے پورے کے برابر بھی بڑھتا ہوں، تجلیات الہیہ، انوار ربانیہ کی میں تاب نہیں لا سکتا۔ میرے آقا جبریل تو وہاں رہ گئے، پھر مجھے بتاؤ بشریت بھی نیچے رہ گئی، بشریت بھی، تھوڑا سا بولو، بشریت بھی، قرآنیت بھی، مجھے بتاؤ اوپر جانے والا کون تھا؟ بشریت بھی نیچے، نورانیت بھی، مصطفیٰ کریم کے تلووں کے نیچے، پھر جو اوپر تشریف لے جا رہے ہیں
یہ کون ہے؟ پھر بریلی کے امام نے کہا اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام، شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا، وہ بلندیوں پہ پہنچے اپنے اس کمال کے ساتھ جو کمال عرش والے رب نے شب معراج میرے نبی کریم کو عطا فرمایا، اس کمال سے میرے نبی کریم علیہ السلام پھر لامکان تک پہنچے، وہی لامکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ اب یہاں کوئی کیا بیان کرے؟ اکثر علماء سے آپ سنتے رہتے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی ہے بارڈر، سرحد، اس سے اوپر جانے کی مجال نہیں کسی کی۔ لیکن میری آقا نے جتنا بتایا وہ غور سے آج سن لو، آج کی محفل کا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ میرے نبی نور و رحمت، میلاد والے آقا، شب معراج، پوری کائنات مصطفیٰ کے تلوں کے نیچے رہ گئی، میرے مصطفیٰ اوپر تشریف لے گئے۔ حضور اوپر چلے، حضور فرماتے ہیں جب سدرہ سے اوپر بڑھا نا، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، سدرہ سے حضور فرماتے ہیں جب میں اوپر گیا، حضور فرماتے ہیں اسماء الہیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ کس کے پردے؟ اسماء الہیہ، اللہ کریم کے پاک ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ پردہ آیا ستار، حضور فرماتے ہیں میں اس پردے میں سے گزر گیا۔ پردہ آیا غفار، میں اس پردے میں سے گزر گیا۔ پردہ آیا رؤوف، میں اس میں سے گزر گیا۔ پردہ آیا رؤوف، میں اس میں سے گزر گیا۔ میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں کسی کو اشکال نہ رہے۔ فلما مر بحضرات الاسماء الہیہ صار متخلقا باسمائها وصفاتها، حضور فرماتے ہیں جس قسم صفت کے پردے میں سے میرا گزر ہوتا تھا، تجلیات پڑتی تھی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی تھی۔ میرے کسی بھائی کو تعجب نہ ہو، ابھی ابھی آپ کا تعجب دور کروں، ابھی آگے نہیں بڑھوں گا، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک آپ کا تعجب میں دور نہ کروں، آپ کے چہروں کی حیرانگی دور کروں گا۔ ہاں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی تو رہا نبی، ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ دوبارہ سمجھا دوں، ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ اور آسان کروں، صفت رب کی ہوتی ہے، ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ صفت رب کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ قدرت رب کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر۔ صفت رب کی نبیوں سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، صفت رب کی ولیوں سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ قدرت اس کی ہوتی ہے، صفت اس کی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الہیہ صار متخلقا باسمائها وصفاتها، میں جس اسم صفت کے پردے میں سے گزرتا، تجلیات پڑتی، رب کی صفت میری صفت بن جاتی۔ میں اس پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بطور دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی جن صفات کا ذکر کیا، ان میں سے صرف ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا تاکہ اس بات کی تائید و توثیق قرآن کی آیت کی روشنی میں اور آپ سمجھ لیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں عرش والے رب نے مدینے والے آقا کو رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا، رؤوف بھی فرمایا اور میں گلی میں سے ایک دن گزر رہا تھا تو ایک صاحب مسجد میں
گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کر رہے تھے، گلا پھاڑ پھاڑ۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دے نبی نے کیا، اللہ دے نبی کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا بدتمیز آدمی ہے، اس کو حضور کے نام لینے کا چاہت نہیں آتا؟ حضور کا نام کیسے لیتے ہیں؟ اللہ دے نبی کہتا ہے، اللہ دے نبی نے آکھیا، اللہ دے نبی گیا، اللہ دے نبی آیا۔ میں نے کہا دیکھیے تمیز نہیں حضور کا نام لینے کا، لیکن یا رسول اللہ جس پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا، جس مسجد کی پیشانی پہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا، منبر سے آواز آئے گی رسول کریم نے فرمایا، رسول نبی پاک نے فرمایا، اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا۔ وہ سمجھو حضور کا نام بھی ادب سے نہیں لیتے۔ قرآن نبی پاک کا ذکر کرتا ہے تو سنو قرآن کیا کہتے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ تو آج کے بعد جب بھی سرکار کا نام لو تو کیا کہنا ہے؟ رسول کریم۔ کہہ تو کچھ نہیں ہوتا، رسول کریم، برکتیں ملے گی، رسول کریم۔ جب بھی آپس میں دکان پر، گھر میں، دوستوں میں نبی پاک کا ذکر آئے تو کہا کرو میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا، رسول کریم نے ارشاد فرمایا۔ کیونکہ بے نیاز رب قرآن میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو رسول کریم کہہ کے بلا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، ایک کہتے ہیں نبی نے آکھیا، نبی گیا، نبی آیا، ایک کہتے ہیں رسول پاک نے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ فرق ہے یا نہیں؟ تو سمجھو کچھ فرق نہیں سمجھا۔ اب حضور سدرت سے اوپر گئے، صفات الہیہ سے حضور متصل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احادیث کے اندر سیر معراج کی جو تفصیلات ہیں نا، پھر اس میں کیا ذرا دیکھیے، سبحان اللہ۔ قرآن نے سورہ نجم کے اندر اس قرب کو بیان کیا جو شب معراج عرش والے رب نے اپنے محبوب کو قرب عطا کیا۔ کاش کو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کو پڑھتا۔ آپ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام لیلۃ المعراج، لیلۃ الاسراء مقام دنا پہ پہنچے، پھر مقام تدلا پہ پہنچے، پھر مقام قاب قوسین پہ پہنچے، پھر مقام او ادنا پر پہنچے۔ یہاں کوئی بیان کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا پھر اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کان قاب قوسین، دو کمانیں ملتی ہیں، او ادنا اس سے بھی کم، اتنا قرب الہی شب معراج میرے نبی کریم علیہ السلام کو وہ بلندی عطا کی گئی، وہ عظمت عطا کی گئی۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تمہیں کیا خبر، سیر کرانے والا میں ہوں، میں نے جیسے چاہا، جہاں تک چاہا وہاں تک اپنے محبوب کو شب معراج کر دیا۔ پھر میں اتنا ہی کہوں گا مضمون کو سمیٹتے ہوئے، تنہائی میں باتیں ہونے لگی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں تمہیں کیا ہے، یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ رب نے کلام فرمانا تھا اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ما ہوگا، تنہائی میں باتیں ہونے لگی، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے۔ ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں۔ 90,000 حجابات عظمت میرے آقا خود فرماتے ہیں، امام شعرانی نے لکھا ہے الیواقیت والجواہر میں 90,000 حجابات عظمت شب معراج میرے آقا نے طے کیے، ان حجابات کو اٹھا دیا گیا اور بے حجاب میرے آقا کریم علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، سورہ النجم میں اس کا ذکر ہے۔ حاضرین محترم، یہ کہنا پڑے گا تنہائی میں باتیں ہونے لگی، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے۔
ایسے پردے پہ قربان جاؤں وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک حدیث اپنے مضمون کی تعریف اور توثیق کے لیے بڑے غور سے سنی، اور یہ حدیث شریف کے لفظ میں چاہوں گا میرا بیٹا، میرا بچہ، بزرگ، جوان یاد کر لیں، بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا، یہ دیکھا وہ نہیں دیکھا، دیدار نہیں ہوا، روئے کے باہی تعلق۔ میں کہتا ہوں نادانوں، میرے آقا کی حدیث ہے بخاری میں، فرمایا انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ حضور نے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمایا انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون۔ یہاں مفسرین نے فرمایا، آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ یہ معراج کا مقصد اور غرض و غایت کہ رب اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ شب معراج، لیلۃ الاسراء، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سونگنے کے ساتھ تھا، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سننے سے تھا، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق چکھنے سے تھا، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق دیکھنے سے تھا۔ شب معراج میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام نشانیوں کو، جو سونگنے والی تھی سونگھا، جو سننے والی تھی سنا، جو چکھنے والی تھی چکھا، اور جو نشانیاں دیکھنے والی تھی ان کو دیکھا۔ اچھا، اس آیت میں ایک بات رہ نہ جائے، مجھے سارے راستے شرمندگی رہے گی کہ یہ بات کیوں نہیں ذہن میں آئی۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا ہے؟ برکتیں ہیں، ہم نے برکت رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں آس پاس مسجد اقصیٰ کے ارد۔ مجھے بتاؤ مسجد کے اندر برکت نہیں ہے؟ وہ مسجد کے اندر برکت ہوتی نہیں ہوتی؟ ایسا بولے، ڈٹ کے بولو، مسجد کے اندر برکت یقیناً ہوتی ہے، لیکن رب نے ذکر نہیں کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پھر کیوں نہیں ذکر آیا، کیوں نہیں آیا؟ کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں؟ مسجد کے اندر برکتیں ہیں، لیکن رب نے ان برکتوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ برکتوں کا ذکر کیا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے آس پاس ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یہ اعظم اندر برکت نہیں، فرمایا اندر بھی یقیناً برکتیں ہیں، لیکن اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مسجد کی اندر کی برکتوں کا کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ مسجد کے اندر کی برکتوں کو کوئی انکار کرنے والا نہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ مسجد کے اندر برکت ہے۔ جن برکتوں کا انکار کرنا تھا عرش والے رب نے ان کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ کسی بھی تفسیر کو اٹھا لو، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد سینکڑوں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ پتہ یہ چلا جہاں اللہ والوں کی قبور ہوتی ہیں وہ جگہ بڑی برکت والی۔ شب معراج میرے آقا کریم کا بھی گزر ہوا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ شب معراج میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون ویذکرون۔ شب معراج رأیت ربی فی احسن صورت، دیدار الہی، رؤیت باری تعالی۔ میرے آقا کریم اللہ کی صفات سے متصف ہوئے، اسماء صفاتیہ سے حضور مظہر بنے، آئینہ جمال کبریا۔ میرے آقا
حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الرحمان، میں رحمان کے جمال کا آئینہ ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ اور پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ محبوب جا رہے ہیں۔ یہ شان حقیقت کی معراج ہے نا، اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلا کہ حضور سدرہ سے آگے کہاں گئے، کیسے گئے۔ 50 نمازیں امت کے لیے ملی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضور کو مبارک کی، پوچھا کہ امت کے لیے بھی کوئی تحفہ شفہ ملا کہ نہیں ملا؟ فرمایا ہاں یہ 50 نمازیں ملی ہیں امت کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ سے جا کر عرض کریں میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، میری امت پہ میں نے تجربہ کیا ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیجیے اور اس میں تخفیف کرائیے۔ حضور تشریف لے گئے اللہ کریم کی بارگاہ میں، میرے آقا گئے، عرض کیا 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا یہ تو 45 نہیں پڑھیں گے، جائیے پھر۔ حضور پھر گئے علی ھذا القیاس، 9 مرتبہ میرے آقا کریم تشریف لے گئے، 9 رب کی بارگاہ میں عرض کیا، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئی۔ 9ویں مرتبہ جب حضور گئے 45 نمازیں معاف ہو گئی، باقی رہ گئی 5۔ حضور واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ کریم نے پھر عرض کیا کہ آپ کی یہ امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ ایک دفعہ پھر جائیں۔ بڑی محبت سے اس محفل میں آنے والے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے رات کے جاگنے کا قیمت اور مول جو ہے وہ پڑ جائے۔ بڑی توجہ سے سنا حضور نے جو جواب دیا، پھر میں اور آپ گریبان میں جان کے دیکھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں ایک چکر اور لگائے، حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا موسیٰ کلیم اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرے استاد صاحب فرماتے تھے کہ حضور نے یہ عرض کیا ہوگا، مرادی معنی یہ ہے ہوں ایدے بچوں کی کٹ کراواں، 50 بچوں رہ گئی ہیں 5، ہوں ایدے بچوں کی کٹ کرانی ہے، میں حیا آندا رب پر جا۔ لیکن اس جامعہ حسان بن ثابت میں آنے والے حضور کے دیوانوں، حضور کے مستانوں، ذرا غور سے سننا، رب کریم کتنا کریم ہے ہمارا۔ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، سب شکر کے حقیم میانے تو کریم۔ ہم ناز کرتے ہیں ہمارا رب بھی کریم، ہمارے رسول بھی کریم، اور ہمارے مرشد برحق بھی کریم، مرشد کریم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب پوری 50 کا ملے گا۔ پڑھیں گے 5، ثواب ملے گا 50۔ یہ تحفہ معراج ہے، تحفہ معراج جو شب معراج اس امت کے لیے دیا گیا۔ اس تحفے کی ہم نے کتنی قدر کی ہے۔ حاضرین محترم، شب معراج حضور جب گئے اور آئے تو قرآن نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، یہ ہوا جو ہے اس کے اندر نزول اور صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب شب معراج جب زمین سے آسمان کی طرف آ رہے تھے مجھے آپ کے آنے کی قسم، اور شب معراج جب لامکان سے صحن حرم میں جا رہے تھے محبوب مجھے آپ کے جانے کی قسم، معراج شریف پہ جانے اور آنے کی قسمیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ذکر کی۔ حاضرین محترم، یہ نماز تحفہ معراج ہے۔ آخری بات جو دین کی دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ جاتے ہیں، ابھی مجھ سے قبل حضرت فرما رہے تھے پیروں فقیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، تو آتے ہی لوگ پتہ کہ کہتے ہیں سادہ کوئی حساب کتاب لاؤ۔ مسجد کے قاری صاحب کو بھی کہتے ہیں قاری صاحب حساب لاؤ میرا۔ مولانا صاحب خطیب صاحب وہ جی بڑی پریشانی کاروبار تین جی کسی بن چھڑے ہے، میرا کوئی حساب کتاب لاؤ۔ میرے کو ایک بندہ آیا
میں کہنے لگا جی حساب کتاب سے لاؤ نہ بچے گل منتے ہیں نہ کاروبار نہیں کرتے بیوی لڑن پہ بچے آپس سے لڑتے ہیں گھر کی تباہی مچ گئی حساب کتاب لاؤ نہ لگتا ہے کالا چلے ہے کالا کسی نے بن چھڑیا میرا گھر بن چھڑیا میرے میں ہمت عملی میں کہ حاجی صاحب کل آیا جی میں تھوڑا حساب کتاب رات نہ گا اچھا پھر وہ پتہ کہ آنے والے ایڈے سادہ گھر ساڑھے گھر چھاتی مارو ساڑھے گھر میں کہا میں تیرے گھر آئی رات چھاتی مارنی ہے تو سویرے آئی میں تمہیں دساں لو جی مسجد بابوزو بیٹھا وہ آیا نا صبح میں نے سناؤ پھر تو لایا حساب کتاب یہ میں تبلیغ کے نقطہ نظر رکھتا میں کہ ہاں جی اکثر میں حساب لایا بڑا ٹک کے میں نے استخارہ کر لیں بیٹھ کے سارا کچھ کیا یہ استخارہ سمجھے یہ حساب کتاب سمجھ جو کچھ تو سمجھ جائے میں تیرے گھر کا پورا بایو ڈاٹا انہیں ڈیچا کھڑیا میں کہوں میں پڑھنا نہیں ہوتا وہ نہیں میں تیرا حساب لایا آدھا جی پھر کی نظر آیا میں کہ تیرے گھر میں اللہ کی ہر نعمت ہے پر تیرے گھر میں دو شیواں کوئی نہیں تیرے گھر میں دو شیواں کوئی نہیں باقی تیرے گھر میں چھاتی ماری گڈی بھی کھڑوتی ہر کمرے اے سی نہیں لگے قالین ہر کمرے ٹائلاں لگیاں پتھر لگیاں موٹر سائیکلاں بچیاں دے سکول جان آن واسطے گڈی بکھری تیری مارکیٹ جان واسطے گڈی بکھری بیگم دی گڈی بکھری ہر شے تیرے گھر موجود ہے یار پھر تیری بڑی فروٹ نال ہر قسم دیا نعمتاں چوڑاں دیا بوریاں تیرے گھر آئیاں بکرے بچے پر سجنا میں تیرے گھر چھاتی ماری دو چیزاں میں تیرے گھر کو نہیں دسی یقین فرماؤ دا منہ اڈیا گیا میں آخر لگا وہ کہڑیاں چیزاں نے میں کہ ایک نماز کوئی نہیں ایک قرآن کی تلاوت یقین کرو 2 منٹ چپ رہ گئے میں نے آتا گل تو تھوڑی حساب تھوڑا ٹھیک آیا حساب تھوڑا میں کہ شکر ہے تو منیا آدھے تھوڑا حساب 100% ٹھیک ہے آدھا جی ہم دسو کریے بچے نماز پڑھتے ہی آ کے تھک پے میں کیا حاجی صاحب دو چیزاں اپنے گھر لے آؤ یہ تھوڑا جنہ بنیا نا کاروبار کھول جائے گا یہ دو چیزاں نے کھولنا دے بندش ہے نا میری بڑی بندش ہوئی میں کہ دو چیزاں نے تیرا کاروبار کھولنا ہے تیرے گھر کی برکت تاں ہونی ہے کہ 5 ٹائم ماں کی آواز سن کے دھیاں بہناں ماواں بچے مصلح کر جان کہ روزانہ سویرے تک تیرے گھر قرآن کھلے یہ نماز تحفہ معراج ہے تحفہ معراج دو چیزاں مسلمان دے گھروں نکلدیاں جا رہی ہیں ایک نماز نکلتی جا رہی ہے ایک قرآن کی تلاوت ایک اور بندہ آیا صاحب لانوں میں طریقے نہ تبلیغ کی نا میں آتا نہیں جی تسی آدھے تیرے گھر قرآن ہی میرے گھر تے 15 قرآن کدھر 15 میں کہ انہیں 15 قرآن ہے جو کھولے کنے یقین فرماؤ منہ اڈیا گیا میں کہنے لگا تسی بڑی دور کی گل کی میں کہ میں مان لینا 15 قرآن ہے پر تلاوت کوئی نہیں میں یہ مقصد کہنے لگا تیرے گھر قرآن شریف کیا ہے پر اس قرآن کھولے کو نہیں جیڑی تیری بیگم جی اس وچ ملے سی میں وہ ویلوٹ تے بلاد بھی لپیٹیا انہوں تے کٹا جمے ہیں میں کہ ہون چل شرط لا میرے میں تیرے گھر چلنا وہ ویلوٹ تے بلاد وچوں قرآن کر کے کٹا نہ جمے آدمیوں پڑھی اللہ اکبر گل تے تھوڑی صحیح ہے میں کہ سجنا دو چیزاں ساڈے گھراں چوں نکلدیاں جا رہی ہیں ایک نماز ایک قرآن دی تلاوت اے مدرسہ قاری صاحب نے پڑھایا اسی واسطے آؤ اتنے قرآن شریف پڑھیا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے یہ قرآن کی برکتیں انیاں نے سونے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرت عثمان ابن عفان اس حدیث پہ راوی نے ابن ماجہ شریف اس حدیث سے سونے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سبحان اللہ بڑے جو بہترین لوگ نے جڑے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھان کے پڑھن پڑھان والے سکھن سکھان والے یہ بہترین لوگ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین اس قرآن نے بہت سارے لوگوں کو عروج ترقی تے کمال عطا کیتا جنہوں نے قرآن میں رشتہ جوڑیا ہے تعلق جوڑیا ہے جنہوں نے قرآن چھڑ دیتا ہے وہ دی طرف پشت کر رہی ہے وہ قاری مسلط میں گرے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے یہ اتنے ایمان رکھنا یہ پڑھنا یہ اتنے عمل کرنا
یہ مسلمان دی ایڈا سونا رب نے بنایا ہے، اللہ نور والا تے محمد نور والا تے قرآن نور والا. تے جدوں نور مدینہ دے حالتاں نے قرآن پڑھیا ہے تے کی ہویا بھلا؟ نور چھا گیا، نور چھا گیا، نور چھا گیا، نور چھا گیا. اللہ آؤ میں تو تسی رل کے سی رب اگے دعا کریے بے نیاز رب سمجھ انہاں دو چیزاں نال جڑ جان دی توفیق. آمین. ایک پانچ ٹائم دی نماز، ایک اللہ دا قرآن شریف دی تلاوت. یہ نور ہے قبر دے اندر جڑی روشنی ہوندی ہے نا وہ قرآن پاک دی تلاوت نال. امام یافی نے فرمایا، میں وہ صرف ایک قصہ عرض کرنا ہے. میں جدو سن پڑھیا نا حدیث پاک کے قبر تاریکی ہونی تو فرماندے میں قبر دی روشنی لبن ٹریا پہ کتوں لبے گی قبر دی روشنی. فرماندے فوجدت فی تلاوت القرآن، فوجدت فی تلاوت القرآن. فرماندے قبر دی روشنی لبن ٹریا تو مینوں اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی اس قبر دی روشنی لگی. جڑا 24 گھنٹے اتنے قرآن پڑھیا جاتا پڑھایا جاتا ہے یہ برکتاں پورے بندے بھی چلدیاں نے. ساڑے استاد صاحب سن وہ ایک پنڈ بڑی تکلیف بیماری آ گئی جانوراں دی، لوگ آئے انہوں نے جی کوئی قرآن پڑھائیے کچھ کرائیے. انہوں نے فرمایا بھی تھوڑی مسجد قرآن پڑھیا جاتا سی وہ جاری ہے سلسلہ. انہوں نے کہا جی نہیں وہ دو بندے مسجد دے نمازی خلاف ہو گئے، انہوں نے مدرسہ چپا دیتا ہے مدرسہ مسجد تو. انہوں نے کہا بال اتنے رولے پاتے مسجد دے وہ ہوں قرآن پڑھنا پڑھانا بند ہو گیا. انہوں نے کہا تاں ہی بڑاواں آ رہی ہیں نے تسی اپنی مسجد میں بچیاں کا قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع کرو تھوڑے پنڈ کی برکت ہو جائے. بولی انہوں نے مسجد کے نال ایک گھر سی بندے کا اس آخیا میرا گھر نہیں لو تسی 5 مرلے کی جگہ ہے میں وقف کرنا اتنے درس بنایا. اگلے ہفتے بندے کٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا دیکھ چکی دیکھ پکا کے انہوں نے کہا جی مدرسے بالا ونڈنی جدوں میں قرآن پڑھنا شروع کیا ساڑھے پنڈوں بیماری چلی گئی. ساڑھے پنڈوں کیوں حضور نہیں فرمایا میں اس حدیث سے ختم کرنا علیکم بشفاعین. یہ تبلیغ دی نظر میں عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا دو چیزاں اگر تسی شفا چاہتے ہو نا دو چیزاں اپنے اوپر لازم کر لو. علیکم بشفاعین العصر والقرآن. فرمایا جس بندے کو شفا چاہیے دو چیزاں اپنے اوپر لازم کرو، ایک شہد ایک قرآن. ایک شہد ایک قرآن. علیکم بشفاعین العصر والقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن شفا ہے جتھے پڑھی جاتی اتنے خیر ہے اتنے برکت ہے اتنے راحت ہے. جہے دوست اس مدرسے میں بچے پڑھے نے اللہ انہوں نے آباد و شاد رکھے والدین کو جزا دے. ساڈا حق بنتا ہے اسی اس میں توفیق اس نیکی تے خیر دے کام وچ ان اور مضبوط کرنے واسطے اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں اس مدرسے نال تعاون کریے اس کام کو پھیلائیے. اللہ کرے کہ قرآن پاک ضرور کر پہنچے. اللہ سانو 5 وقتہ نماز پابندی نال باجماعت ادا کرنے توفیق دے. روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.